بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، کل ہم نے منہاج العربیہ کا سبق نمبر 3 مکمل کیا تھا۔ آج ہم درس نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی گفتگو تھی کبیر اور صغیر کے درمیان، یعنی چھوٹے اور بڑے دو لڑکوں کے درمیان میں یہ گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ تمرین حل کی گئی تھی۔ اس کو آپ اچھے سے تیاری فرما لیجئے گا، کاپی پہ لکھ لیجئے گا۔ اب ہم درس نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پہ استعمال ہوا ہے معرفہ اور نکرہ کے طور پر۔ یہ آپ آئندہ پڑھیں گے آگے چل کر کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ معرفہ کہتے ہیں جس سے کوئی معین چیز سمجھی جائے، اور نکرہ اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھی جائے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پر بھی الف لام آپ داخل دیکھیں کہ کسی اسم پر الف لام داخل ہے تو وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس سے کہ یہاں پر، اور اگر الف لام داخل نہیں ہے تو وہ نکرہ ہوگا۔ درس نمبر 4، کتابن کوئی کتاب، الکتاب کتاب، الکتاب کتاب۔ قرآن کوئی قرآن، القرآن قرآن، القرآن قرآن۔ درس کوئی سبق، الدرس سبق، الدرس سبق۔ دین کوئی دین، الدین دین، الدین دین۔ یہاں پر صرف یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، ادروائز یہ جو آخر کے دونوں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا سیم ترجمہ ہوگا۔ بیتن کوئی گھر، البیتو گھر، البیتو گھر۔ آگے فرما رہے ہیں البیتو، تو اس کا معنی بھی یہی کریں گے ہم، گھر۔ الولدو لڑکا، اور الکتابو کتاب، الورقو پتا، الجملو اونٹ، الفرسو گھوڑا، الحمارو گدھا، القرد بندر۔ یہ اکثر الفاظ وہ ہیں جو آپ نے گزشتہ دروس کے اندر پڑھ لیے ہیں، تو انہی کو یہاں پہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، انہی کا اعادہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ گزشتہ جو بھی سبق پڑھیں اس کو اچھے انداز میں پڑھیں، ذہن نشین کریں، تاکہ آنے والے اسواق میں آپ کو کوئی دشواری، کسی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الکلبو کتا، الدرسو سبق، البیتو گھر، الرجلو آدمی۔ تو یہ ہمارا جو سبق نمبر 4 ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر سبق نمبر پیج نمبر 16 پر ہے کہ پڑھو اور لکھو، یعنی ان کو پڑھنا بھی ہے، ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے، اور ان کو کاپی پر بھی لکھنا ہے۔ تو پہلے پڑھتے ہیں ہم۔ قرآن کوئی قرآن، دین کوئی دین، اسلام کوئی اسلام۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس اعتبار سے کہ اسلام صرف ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو اگر کوئی کا ترجمہ نہ بھی کریں گے ہم تب بھی درست ہو جائے گا، یعنی قرآن کا ترجمہ صرف قرآن کریں، اسلام کا ترجمہ صرف اسلام کریں تب بھی درست ہوگا۔ رجل کوئی آدمی، درس کوئی سبق، عربی کوئی عربی، جمل کوئی اونٹ، حمار کوئی گدھا۔ آپ نے پڑھ لی ہے نا، رجل کا معنی بھی پڑھ لیا ہے، جمل کا بھی اور حمار کا بھی۔ کلب کوئی کتا، قردن کا معنی کوئی بندر، فرسن کوئی گھوڑا، اور ولد کوئی لڑکا۔ اس طرح سے اس کو پہلے آپ نے پڑھنا ہے کہ سب پر آخر میں تنوین لے کر آنی ہے، اور اعراب درست طریقے سے لگانا ہے، اور اس کے بعد ترجمہ کرنا ہے۔ یہاں پہ پھر انہی الفاظ کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی زبان پر یہ جاری ہو جائے۔ الدرس سبق، اسلام اسلام، دین کوئی دین، رجل کوئی آدمی، حمار کوئی گدھا،
अलफरसु घोड़ा, जमलुन कोई ऊँट, अलकल्बु कुत्ता, अलबईत घर, अलकुरआनु कुरान, रसूलुन कोई रसूल, इस्लामुन इस्लाम। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? माशाअल्लाह। अल अरबू अरब, अरब ये बोला जाता है कि जहाँ के लोग अरबी का इस्तेमाल करते हैं, अरबी बोलते हैं, तो वहाँ पर उन ममालिक को अरब कहा जाता है। ठीक है, तो अरब का तर्जमा भी अरब कहेंगे, अरबी अरबी। अल जन्नतु जन्नत, ठीक है, जन्नत का तर्जमा भी जन्नती होगा। अल इल्मु इल्म, क़िरदुन बंदर, अल जमलु ऊँट, ज़हरुन फूल, अल वरक़ु पत्ता, अल हिमारु गधा, फरसुन घोड़ा। उसके बाद अस्सगीरु छोटा, और कबीरुन बड़ा। तो ये जो कुछ भी बयान हुआ आपको ये बताने के लिए कि अलिफ लाम दाखिल होता है तो क्या तर्जमा करते हैं, अलिफ लाम दाखिल नहीं होता तो क्या तर्जमा करते हैं, आखिर में एराब क्या पढ़ते हैं कि जिस पर अलिफ लाम दाखिल होगा उसके आखिर में तनवीन नहीं आती है, जिस पर अलिफ लाम नहीं दाखिल होगा तो उस पर तनवीन आ जाती है, लेकिन फिर वो आगे की सूरतें हैं कि गैर मुनसरिफ होता है तो तनवीन नहीं आती वगैरह वगैरह, वो इंशाल्लाह आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये हमारे 4 असबाक माशाल्लाह 4 दुरूस मुकम्मल हो गए हैं। इसकी आप अच्छे से तैयारी फरमा लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम दर्स नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।